باب من سال وهو قائم عالما جالسا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم دے اندر باب لے نے کہ اگر ایک عالم بیٹھا ہے تو کیا بیٹھے کولوں کوئی بندہ کھڑے کھڑے سوال کر سکتا ہے کہ نہیں، یعنی اے ادب دے خلاف تے نہیں کرے بات۔ تو امام صاحب نے ایک حدیث بیان کیتی ہے، حضرت ابو موسیٰ تو قال جا راجل الی النبی، ایک آدمی آیا اللہ دے نبی دے کول، کہنے لگا یا رسول اللہ مل قتال فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے اندر جہاد یا قتال کیڑا ہے؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، کیونکہ ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو غصے کی وجہ سے لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے کہ میری فلاں قبیلے سے میرا غصہ ہے اس وجہ سے جہاد کر رہا ہے۔ وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور کوئی جو ہے غیرت کے نام پہ بھی یہ کام کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَاسَهُ، رسول اکرم نے اس کی طرف سر کو اٹھایا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ حسن نظر ہے کہ رفع راسہ سے امام صاحب نے یہ مسئلہ اخذ کیا، باب باندھا، کیونکہ آپ نے سر اوپر اٹھایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ کھڑا تھا، آپ بیٹھے تھے، تبھی تو آپ نے ایسے اوپر سر اٹھایا۔ امام صاحب نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا اور آگے وضاحت فرماتے ہیں، قال وما رفع الیہ راسہ الا انہ کان قائما، اور آپ نے اس کی طرف سر اسی لیے اٹھایا کیونکہ وہ بندہ، وہ آدمی جو ہے کھڑا تھا۔ تو آپ نے پھر کیا فرمایا؟ فقال، آپ نے فرمایا من قاتل، جو بندہ جہاد کرتا ہے اس لیے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا جو یہ دین ہے یہ سربلند ہو جائے۔ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بندہ اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے یہ جہاد کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک باب بند ہے، السؤال والفتیا عند رمی الجمار۔ رمی الجمار یعنی جب شیطان کو کینکریاں مار رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت کوئی سوال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن جو ہے نا وہ کوئی مسئلے مسائل یا علمی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے کیونکہ وہ خوشی کا دن ہے۔ امام صاحب نے ان کا رد کیا ہے اور ایک یہ جواز پیش کیا ہے کہ بندہ مصروف بھی ہو، مشغول بھی ہو، استاد یا عالم یا محدث اگر کسی عبادت میں مصروف ہے، مشغول ہے، تو پھر بھی اس سے سوال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ادب کے خلاف نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمی الجمار کر لی تھی آپ نے یا آپ نے ابھی کرنی تھی؟ تو ایک بندہ آیا، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کو فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عند الجمرہ، جمرہ کے پاس، یعنی جہاں پہ وہ شیطان کو کینکریاں مارتے ہیں، وہ ہوا یسألو، اور آپ سے سوال کیے جا رہے تھے مختلف۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اور مصروفیت کیا ہو سکتی کہ وہاں پہ کتنا رش ہوگا، آپ کے ساتھ ایک ہی آپ نے حج کیا ہے اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمیہ، اللہ کے نبی جی پہلے مجھے نا قربانی کرنے چاہیے تھی۔ نحرت قبل ان ارمیہ، رمی کرنے یعنی کینکریاں مارنے سے پہلے میں نے قربانی کر لی ہے، جبکہ مجھے پہلے کینکریاں مارنی چاہیے، یعنی تقدیم و تاخیر ہوگی ہے، آگے پیچھے بات ہوگی ہے۔ آپ نے فرمایا ارمی، اب تو کینکریاں مار لے، ولا حرجہ، تو کوئی حرج نہیں۔
ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ ہلاک تو قبل ان انہر، یا رسول اللہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی اپنے بال منڈوا دی ہیں، ٹینڈ کروا دی ہے۔ آپ نے فرمایا انہر، کوئی بات نہیں، تو اب قربانی کر لے، ولا حرجا، کوئی حرج نہیں۔ راوی بیان کرتا ہے فما سئلا عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، آپ سے اس دن جو بھی مسئلہ پوچھا گیا نا تقدیم و تاخیر کا، کسی نے کہا کہ میں نے یہ کام پہلے کرنا تھا بعد میں کر لیا ہے، یا جو میں نے بعد میں کرنا تھا پہلے کر لیا، تو آپ نے فرمایا افعل، تو اب اس کام کو کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ رمی الجمار یا بندہ مصروف ہو تو ہر موقع پر مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ عید کے دن جو علمی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم کو تو علم جو ہے نا بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ علم جو پوری کائنات کو علم دیا گیا بہت معمولی سا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، یا مجھے ہر چیز پہ عبور ہے، یا میرے پاس بہت علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت علقمہ بیان فرماتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں بینا آنا امشی مع النبی، ایک دفعہ نا ایسا ہوا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نا مدینہ کی کسی ویران جگہ میں نا ہم جا رہے تھے، وَهُوَ يَتَوَقَّعُ عَلَى عَصِيبٍ مَعَهُ، اور آپ جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور کی تنے کا بنا ہوا نا ایک سوٹی تھی، آسا تھا، اس کے ساتھ آپ جو ہے نا سہارا لے رہے تھے، ٹیک لگا رہے تھے۔ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ، یہودیاں دا ایک گروہ گزریا، آپس میں وہ باتیں کرنے لگے، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھئی ان سے روح کے بارے میں پوچھئے۔ کچھ کہنے لگے فقال بعضهم، بعض کہنے لگے لا تسألوه، تم سوال نہ کرو، کیونکہ لا یجیء فیہ بشیء تکرہون، یہ وہی چیز بتائے گا جو تمہیں ناپسند ہے، کیونکہ تمہارے اعمال ان کے خلاف ہیں، تو وہ چیز تمہیں ناپسند گزرے گی، تو اس لیے رہنے دو، نہ سوال کرو۔ یہ فقال بعضهم، بعض کہنے لگے نہیں پوچھئے، لنسألنہ، ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے۔ تو انہی یہودیوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یا ابا القاسم، آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، مر روح، روح کیا ہے؟ فساکتا، آپ خاموش ہو گئے۔ ساکتا سے امام صاحب نے یہ مسئلہ نکالا ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ شَيْئًا، کہ تم کو جو علم دیا اِلَّا قَلِيلًا، تم کو جو علم دیا گیا یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کتنا ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں، اللہ کے علم کے مقابلہ نہیں ہے، تو آپ جو نا خاموش ہو گئے۔ راوی بیان کرتا ہے فَقُلْتُ، میں نے سمجھا اَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، فرشتہ آیا ہے آپ کو قرآن دے رہا ہے۔ فَقُمْتُ، میں سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ، جب آپ کی کفیت وحی والی ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے قرآن سے قرآن نازل کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے پیغمبر یہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، یہ ان کو کہہ دیجئے امر ربی ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، کیسی ہے، یہ ایک لطیف مادہ ہے جو بندے کے جسم میں اس طرح رہتی ہے، اس طرح داخل ہے جس طرح پھول میں خوشبو داخل ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا تم کو علم مگر بہت تھوڑا۔ اصل میں یہودیوں نے یہ سوال کیا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انہوں نے اپنی تورات میں پڑھا تھا، یہی پڑھا تھا کہ روح جو ہے امر ربی ہے،
انہوں نے سوچا کہ چلو ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ کیا یہ بھی وہی جواب دیتے ہیں جو ہماری تورات میں ہے، یا جیسے دوسرے لوگ جو ہیں اس کی توجیحات بیان کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں کہ ان کی طرح یہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو آپ اتنی دیر خاموش ہو گئے جتنی دیر تک آپ کے پاس وحی نہیں آئی تھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس سارا کچھ ہی مجھے آتا ہے، میرے پاس بہت علم ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا تمہیں تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نا کچھ چیزیں اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ جو ہے نا فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ امام صاحب نے اس بارے میں ایک باب بند ہے، من ترک بعض الاختیار مخافتن ان یکثر فہم بعض الناس، کہ کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا کہ بعض لوگ جو ہیں اس کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی وہ ضرورت نہیں ہے، فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ، تو وہ اس سے زیادہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو امام صاحب کا یہ ذہن ہے، اور یہ امام صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ بات جو ہے وہ مقتدیوں کے علم کے مطابق کی جائے، جیسے بندے ہوں ویسی بات کی جائے۔ اگر سامنے ایسے بندے بیٹھے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے حساب سے بات کی جائے۔ سامنے اگر عام عوام ہے تو ان کے لحاظ سے بات کی جائے۔ عوام الناس کو اگر آپ گرامر کی باتیں بتانا شروع کر دیں گے، فلسفہ اور منطق کی باتیں بتانا شروع کر دیں، وہ بیچارے پریشان ہونے کر پتہ نہیں یہ کیا بتا رہے ہیں۔ تو امام صاحب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نا ان کی علمی سطح کے مطابق ان سے گفتگو کی جائے، اسی میں بہتری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، بعض کا بندہ کوئی کام چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حدیث اس میں بیان کی ہے امام صاحب نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت عائشہ سے فرمایا، قال علی بن الزبیر کانت عائشہ تسر الیک، مجھے عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے بارے میں تم سے کچھ چھپکے چھپکے بات کی تھی، وہ کیا تھی جو چھپا کے بات کی تھی؟ فما حدثت کا فی الکعبہ، یعنی تم سے چھپکے سے باتیں کرتی تھی ماں جی عائشہ، اور وہ کیا کعبے کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی بات تمہیں بتائی ہے؟ میں نے کہا ہاں کہی ہے۔ کہنے لگی کیا ہے؟ کہنے لگی قالت لی، مجھے حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہا یا عائشہ، اے عائشہ، لولا ان قوموں کے حدیث و عہدہم، اگر تمہاری قوم کا مسلمان ہونے کا زمانہ قریب کا نہ ہوتا، یعنی ابھی یہ نو مسلم ہیں، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، تھوڑا ان کو ٹائم ہوا ہے، تو میں کیا کرتا؟ لَنَقَضْتُ الْقَعْبَةَ، تو میں کعبہ کو گرا دیتا، اور اس کے فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْن، اور میں اس کے دو دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے داخل ہوتے، دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باب، یہ دروازہ کعبے کو گرا کر دو دروازے کیوں نہیں بنائے تھے؟ یعنی ایک کام جائز تھا، اختیار تھا، لیکن آپ رک گئے اس وجہ سے کہ کہیں لوگ جو ہے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، یہ کہیں گے یار یہ نبی کیسا، انہوں نے اپنا کعبہ گرا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ مضبوط ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے، پورا ان کو علم ہو جائے گا، تو تب یہ ان کے مرتد ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس طرح کا کام کرنے سے ان کے مرتد ہونے کا یا فتنے میں مبتلا پڑنے کا خدشہ ہے، تو بندہ اس کام کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور بعد میں پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کعبے کو گرایا اور اس کے دو دروازے بنا دیے تھے، اور اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے پھر اس کو گرا کر اسی طرح بنا دیا جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اب اسی کیفیت میں کعبہ موجود ہے۔ تو امام صاحب نے یہ باب یہاں سے اختیار کیا ہے، من ترک بعض الاختیار، کوئی بندہ بعض اختیار
چھوڑ دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کا جو فہم ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکے گا، ان کی بات کو سمجھ نہیں سکے گا اور وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کل ہمارا جو ہے نا یہ کتاب الوضو ہم شروع کریں گے۔ کتاب العلم جو ہے نا اللہ کی مہربانی سے ہمارا مکمل ہونے والا ہے، تو اس کے بعد پھر وضو کے مسائل ہوں گے، وضو کے فضائل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن رہے ہیں، اللہ اس فرمان کی برکت سے اللہ پاک کل قیامت والے دن اپنے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔